السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیام پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ 11ویں باب کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے حظ نفسانی۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، معصیت میں خط حظ نفس ظاہر کلم کلا ہے، اور طاعت میں حظ نفس پنہانی اور پوشیدہ، اور جو بیماری پنہانی اور مخفی ہے اس کا علاج سخت ہے۔ یعنی نفس جب تک مطمئنہ نہ ہو اور وہ ہر بات میں خواہ و طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگا لیتی ہے۔ معصیت میں بالکل ظاہر ہے کہ سر تسر نفس کو مزہ ہی آتا ہے، اور باوجود وعید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہے وہ اس مزہ ہی کی سبب سے کرتا ہے، لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا، لیکن اس کو سمجھنا بہت دشوار ہے، اور ظاہر نظر میں اس کو سن کر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاعت و عبادت میں نفس کا حصہ کہاں ہے۔ طاعت و عبادت تو نفس پر باری اور ثقیل ہے اور اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ باوجود گرانی کے نفس کا مزہ اس میں موجود ہے۔ بعض کے اندر تو ریا اور حب شہرت ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لیے طاعت و عبادت کرتا ہے، گو کچھ اخلاص بھی اس میں ہو، لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے۔ اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے، اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے در پہ ہو گیا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑے گا، اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بھاگے گا، اس لیے کہ اس میں وہ مزہ نہیں۔ مثلا ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو نوافل میں اس کو حظ آنا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں حظ نفس ہے، اور اس شخص کا نفس حظ کا طالب ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں۔ اگر رضا کا طالب ہوتا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔ بس معلوم ہوا کہ طاعت و عبادت میں نفس کا حظ موجود ہے، اور وہ بہت مخفی ہے کہ اہل بصیرت اس کو سمجھ سکتا ہے، اور جو مرض پوشیدہ ہو اس کا علاج سخت ہے، اس لیے کہ علاج تو جب ہو جس وقت مرض کا علم ہو، اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔ اس جگہ پر مصنف صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی رضا، نفس کی حظ، نفس کا مزہ گناہ میں تو ظاہر ہے بلکہ عبادت میں بھی ہے۔ مثلا ایک شخص ذکر کرتا ہے، اس کو ذکر و فکر میں، اللہ پاک کی یاد میں، اللہ پاک کے ناموں کی ورد کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اس کو صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو برداشت کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جب ذکر کر رہا ہے، اس ذکر کرنے میں کوئی اس کا مفاد ہے، اس کے نفس کا کوئی حظ ہے، کوئی نفس کی رضامندی ہے، نفس خوش ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کام جن سے نفس خوش نہیں ہے، نیک کام، ان میں اس بندے کو دشواری ہوتی ہے کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص رضا الہی کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنی نفس کی رضا کے لیے کر رہا، اپنی خود کی رضا کے لیے کر رہا، اپنی انجوائمنٹ اور لطف اندوزی کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی مفاد کی خاطر کر رہا ہے۔
تو وہ چیز وہ عبادت میں یا کہ ریاضت میں یا رضا الہی میں نہیں آتا ہے۔ اور ایسے مرض کا ہر بندے کو علم نہیں ہوتا، اہل بصیرت کو یہ علم ہو جاتا ہے، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو یہ کر رہے ہو یہ رضا الہی نہیں بلکہ یہ رضا نفس ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو رضا نفس سے بچائے اور رضا الہی میں گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ۔